أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. احبابی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے یہودیوں کے ایک شبہ کا ازالہ فرمایا، اس کا رد فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ابتدا میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ہجرت مدینہ کے بعد کم و بیش 16-17 مہینے بھی حضور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کے حکم سے اپنے چہرے کو بیت اللہ شریف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیا، تو اس وقت یہودیوں نے اس پر اعتراض شروع کیے۔ وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور یہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو کعبہ سے پہلے بنایا ہے۔ یعنی اس طرح کی شکوک و شبہات میں وہ یہودی مبتلا تھے، اور دوسرے لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو بنایا، یہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے کہتے تھے کہ چاہیے یہی تھا کہ نبی علیہ السلام کا بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہتے، لیکن آپ نے اسے چھوڑ کر کعبہ کی طرف رخ کر دیا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کا رد فرماتے ہوئے بیان فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ سب سے پہلا جو گھر ہے وہی ہے جو مکہ کے اندر ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے یہودی کہ سب سے پہلے بیت المقدس کو بنایا، وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کا رد فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے جو گھر تعمیر فرمایا، سب سے پہلے بیت اللہ یعنی جو کعبہ کے اندر اللہ کا گھر ہے، اللہ جل شانہ نے اسے پیدا فرمایا، اور آگے پھر اس کی مزید فضیلت بیان کی، مبارکم وہدی للناس، مبارکم وہدی للعالمین، یہ بہت برکت والا ہے اور تمام عالمین کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ تو احبابی وقار، اس آیہ بینہ کے تحت مفسرین کرام نے بہت سی روایات، بہت سی تفصیلات بیان کی ہیں، جس میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کے مقدم ہونے کے حوالے سے بیانات ہیں، اور بیت اللہ شریف کی بیت المقدس پر جو اللہ نے فضیلت رکھی ہے اس کا اظہار ہے۔ انہی میں سے ایک روایت جو بخاری شریف میں بھی ہے، دیگر احادیث کی کتب میں بھی ہے، مفسرین کرام نے اس آیت کے ضمن میں سے بیان بھی فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ تو نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا، مسجد حرام۔ حضور سے پوچھا گیا سب سے پہلے دنیا کے اندر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مسجد حرام کے بعد دوسرے نمبر پر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ مسجد حرام کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ پھر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فرق ہے، کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں مساجد کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اب یہ حدیث مبارکہ بھی صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو اپنی عبادات کے لیے گھر تعمیر فرمائے ان میں سے سب سے پہلے جس کی تعمیر ہوئی وہ بیت اللہ ہے، کعبہ شریف ہے، اور اس کے 40 سال کے بعد پھر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ تو اس سے بھی یہودیوں کا رد ہو رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے بیت المقدس بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا رد فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا رد فرمایا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے امام حشام سے روایت کی، اس میں بھی یہی چیز بیان کی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے کعبہ کو بنایا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے حکم سے آپ نے کعبہ کو تعمیر کیا اور پھر فرمایا اس کے 40 سال کے بعد انہوں نے ہی یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے ہی بیت المقدس کو بنایا۔ تو اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، ان میں سے جو راجح روایت علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے بیان فرمائی وہ یہی ہے کہ بیت اللہ کو بھی ابتداً جو تعمیر ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور بیت المقدس کی بھی جو ابتدائی تعمیر ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ تو پہلے آپ نے بیت اللہ کو بنایا اور اس کے بعد بیت المقدس کو بنایا۔ اس میں اور بھی بہت سی روایات ہیں، بعض جگہوں پہ اس طرح بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے کعبہ کو بنا دیا، اور بعد میں یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بھی بنا دیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بھی دنیا میں اتار دیا۔ تو ان تمام روایات میں سے علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے جسے راجح اور سب سے افضل روایت قرار دیا وہ یہی ہے کہ دنیا پر زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، کعبہ کو بنایا، اور اس کے 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کو بنایا۔ پھر احباب وقار یہاں پہ اللہ جل شانہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مبارکم و ھدی للعالمین، کہ یہ بیت اللہ شریف بڑا برکتوں والا اور تمام عالمین کے لیے ہدایت والا گھر ہے۔ تو احباب وقار اس کے اندر برکتیں کیا ہیں؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے یہاں پہ برکتیں رکھی ہیں، طرح طرح کے پھل بے موسم جو عام طور پہ مختلف علاقوں میں نہیں پائے جاتے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو برقرار فرما دیتا ہے۔ پوری دنیا جہان کی چیزیں، پھل، میوہ جات ہر جگہ سے بیت اللہ شریف کے اندر آتے ہیں، یہ بھی اس کی برکت ہے۔ اور ایک برکت اس کی فقہا نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اس کی ایک برکت یہ ہے کہ اس جگہ پہ اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے 1,00,000 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتا ہے تو اسے ایک نماز پر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ویسے وہ اصول تو ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں لائے گا اللہ اسے 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بارکہ جس نے ایک نماز پڑھی، ایک نماز کا ثواب ملا،
اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن 10 گنا کر کے دے گا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ جس نے اپنے گھر میں نماز پڑھی اس کے لیے ایک نماز ہے، اور جس نے تھوڑی سی اور کوشش کی، محلے کی مسجد میں جا کے نماز ادا کر لی، تو اسے ایک نماز کے بدلے میں 25 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا جس نے اور کوشش کی، کسی جامع مسجد کے اندر جا کے نماز ادا کی، جامع سے مراد وہ مسجد جہاں جمعے وغیرہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے، وہاں پہ جا کر نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ ایک نماز پر 500 نمازوں کا ثواب عطا کرے۔ اور پھر آگے بڑھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آ کر میری مسجد میں نماز پڑھی، یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور مزید آگے بڑھے، ارشاد فرمایا جس نے کعبہ شریف کے اندر آ کر بیت اللہ شریف کی حدود میں ایک نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ برکت ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا مبارکم وہدی للعالمین، یہ بیت اللہ شریف کی برکت ہے کہ وہاں پہ بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 1,00,000 گنا بڑھا کے عطا فرما دیتا ہے۔ پھر احباب دی وقار، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے جو بیت اللہ شریف کے اوپر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے اظہار ہو رہا ہے یہاں پہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز کعبہ کے اوپر اور کعبہ کے ارد گرد رہنے والوں کے لوگوں کے اوپر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ان 120 رحمتوں میں سے فرمایا 60 رحمتیں ان لوگوں کو میسر آتی ہیں جو بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور 40 رحمتیں ان لوگوں کو ملتی ہیں جو وہاں پہ اعتکاف کی نیت سے موجود ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان لوگوں کو ملتی ہیں جو صرف اور کوئی کام نہیں کر رہے، بیت اللہ شریف کا دیدار کر رہے ہیں، رب تعالیٰ انہیں بھی محروم نہیں فرماتا۔ بیت اللہ شریف ایسی مقدس جگہ ہے کہ اس کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنے پر بھی رب تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو احباب دی وقار، ان روایات سے قرآن کریم کی اس آیت سے یہودیوں کا صراحت کے ساتھ رد ہوتا ہے، وہ جو کہتے تھے کہ سب سے پہلے بیت المقدس کو بنایا گیا اور یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب علیہ السلام نے اس کا رد فرمایا کہ سب سے پہلے بیت المقدس نہیں بنا، بلکہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو گھر بنائے گئے ان میں سے سب سے پہلے وہ گھر بنایا گیا جو مکہ میں ہے۔ تو مکہ میں کیا ہے؟ وہ بیت اللہ شریف ہے، وہ کعبہ معظمہ ہے، اور ارشاد فرمایا مبارکم وہدی للعالمین، یہ برکتوں والا ہے اور تمام عالمین کے لیے رحمت والا ہے۔ اور پھر احباب دی وقار، کعبہ اور بیت المقدس کا آپس میں اگر موازنہ کریں، دونوں بڑی عظمت و شان والی جگہیں۔ بیت المقدس کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ بہت سے پیغمبروں کا کعبہ رہا، قبلہ رہا، بہت سے پیغمبروں کے وہاں پہ مزارات موجود ہیں، ان کی وہاں پہ حاضری ہوتی رہی، بڑی عظمت و شان ہے اس کی۔ لیکن جب بیت اللہ شریف کے ساتھ اس کا موازنہ ہوگا تو ہر اعتبار سے بیت اللہ شریف کی عظمت و شان ہمیں اس پر مقدم نظر آئے گی۔ جیسا کہ بیت المقدس اگرچہ قبلہ ہے، قبلہ رہا، لیکن یہ مخصوص انبیاء کرام کا قبلہ تھا، جبکہ بیت اللہ شریف یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے اسے قبلہ مقرر کیا گیا۔ اور پھر احباب دی وقار، یہ جو بیت المقدس ہے وہاں بھی عبادات کا بڑا اجر و ثواب ہے۔
لیکن جس قدر بیت اللہ شریف میں عبادت کا اجر و ثواب ہے کہ ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہو جاتی ہے، بیت المقدس کے حوالے سے ایسی کوئی روایت موجود نہیں۔ پھر احباب دی وقار، دنیا کے اندر بیت المقدس کی طرف اگرچہ رخ کر کے نمازیں تو پڑھی گئی، لیکن دنیا کے اندر جو حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے یہ ہمیشہ سے بیت اللہ شریف کے اندر ہی ادا ہوا۔ بیت المقدس کے اندر کبھی بھی حج ادا نہیں ہوا۔ اور پھر جو بیت اللہ شریف ہے اسے اللہ تعالیٰ نے امن والا شہر قرار دیا، اور یہ ایسا امن والی جگہ ہے کہ وہ پرندے، وہ جانور جن کا شکار کرنا شرعاً جائز ہے، حضور کے صحابہ نے جن کا شکار کیا، سارے لوگ جن کا شکار کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، بیت اللہ شریف ایسی امن کی جگہ ہے کہ وہاں پہ ان پرندوں اور جانوروں کا شکار بھی جائز نہیں، اس قدر وہاں پہ امن ہے۔ اور اس قدر امن کا درس دیا کہ وہاں کی جو گھاس ہے اسے بھی کاٹنے کی اجازت نہیں دی، وہاں کے درختوں کو کاٹنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ تو اس اعتبار سے بھی بیت اللہ شریف کو فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن والا شہر قرار دیا اور امن والی جگہ قرار دی، اور صرف انسانوں کے لیے ہی امن والی نہیں بلکہ حیوانوں کے لیے، پرندوں چرندوں کے لیے اور نباتات کے لیے بھی یہ امن کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس اللہ کے مقدس گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔